ساری کائنات کے اندر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں جو 1.25 لاکھ لوگوں کی جماعت کا انتخاب فرمایا، جن کے سر پر پروردگار عالم نے نبوت کا تاج رکھا، اللہ اعلان کر رہے او لوگو، ان جیسا قیامت کی صبح تو کوئی آ نہیں سکتا ہے، ان جیسا تو دور کی بات ہے، جو ان کے بستر پر دلہن بن کے آ کے بیٹھ گئی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جو ان کی بیویاں بن کے ان کے بستر پر آئیں، قیامت تک ان جیسی عورت بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا پیغمبر تیرے یاروں جیسا یارانہ کوئی نہیں، تیرے گھر جیسا گھرانہ کوئی نہیں، تیری اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، تیری ازواج جیسی ازواج کوئی نہیں، جس شہر میں تو نے سجدے کیے اس شہر جیسا شہر کوئی نہیں، اور جہاں ہمیشہ کے لیے تنہا آرام فرما رہا ہے اس جگہ جیسی قیامت کی صبح تک جگہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس جگہ کو اللہ جل شانہ نے قیامت تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو ہر حال میں اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ضروری نہیں نماز پڑھتے ڈرو، ضروری نہیں روزہ رکھتے ڈرو، ضروری نہیں نیکی کی حالت میں ڈرو، اگر تم دنیا کے ماحول میں تب بھی، بازار کے ماحول میں تب بھی، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی، بیوی کے ساتھ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہیں وہاں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری چال ڈھال سے، میری گفتار سے کہیں میرا خدا ناراض نہ ہو جائے۔ خبردار ناراض ہو کے میرے پاس نہ آنا، اور مجھے ناراض کر کے میرے پاس نہ آنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ملء الارض ذہبا ولو افتدی بی، اپنے ساتھ سفارشی بنا کر پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے بھر کے لاؤ گے، مجھے میری عزت کی قسم، سفارش تو دور کی بات ہے، میں پوری روئے زمین جو سونے سے بھر کے لاؤ گے دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تو مال کی زیادتی سے نہیں مانتا، تو دنیا کے عہدوں سے نہیں مانتا، تو کسی کی سفارش سے نہیں مانتا، پروردگار عالم تو عہدوں کپڑے مکان جتی سے نہیں مانتا، تو زمیندارے سے نہیں مانتا، پروردگار عالم بتا کس چیز سے مانتا ہے؟ اللہ خود اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، او میرا بندہ ندامت کا آنسو بہانا تیرا کام ہے، جس حال میں جہاں بیٹھا ہوگا مجھے میری کبریائی کی قسم رحمت والی چادر میں چھپا لینا میرا کام ہے۔ یا ابن آدم، او آدم کے بچے، جی میرا اللہ فرمایا او میرا بندہ میں تیرے سے 12 گھنٹے کی عبادت نہیں مانگتا، میں 24 گھنٹے میں کہتا ہوں تو میرے گھر میں آ جایا کر، 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے میرا بندہ تو میرے گھر میں آیا کر، مجھے میری عزت کی قسم تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آ، میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا، تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ دنیا داروں کا دستور ہے، تتل علی سے کوئی گجرا والا جائے گا، کوئی لاہور جائے گا، کوئی شیخ و پورا جائے گا، دنیا داری کا دستور ہے، کچھ لے دے پہ بات بنتی ہے، گرے سے گرا 2-1.5 کلو فروٹ لے کے جائے گا، الہی جب میں تیرے پاس آؤں کیا لایا کروں؟ فرمایا میرا بندہ تیرے سارے دل ساری رات میں جتنے گناہ تجھ سے ہوں وہ لے آیا کر، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو رحمت والی چادر لے کے آیا کروں گا۔ کتنی کریم ذات ہے، گناہوں پہ نیکیاں دے رہی، تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا، میرے بندے تو مجھے رو کے دکھا، میں تجھے موت کے وقت نہ ہنسا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔
پروردگار عالم دنیا کا دستور ہے اگر کہیں ناراضگی ہو جائے آپس میں کوئی مسئلہ بن جائے لیتی دیتی پہ کام بن جاتا ہے الہ العالمین گناہ کرنے کے بعد تیرے ساتھ بات بنانے کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا میرے بندے دو ندامت کے آنسو اپنے چہرے سے نکال کر اپنی آنکھ سے نکال کر اپنی رخسار پر دکھانا تیرا کام ہے۔ تیرے زندگی بھر کے گناہوں پر رحمتوں والا قلم پھیر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ الہ العالمین کل کے ساتھ میں رہوں، الہ العالمین میری زندگی کا مشغلہ کیا ہے؟ فرمایا میں تجھے کاروبار سے نہیں روکتا، بچوں کی تربیت سے نہیں روکتا، ان کی دیکھ بھال سے نہیں روکتا، ان کے پالنے سے نہیں روکتا، سجنے دجنے سے نہیں روکتا، پہننے اوڑھنے سے نہیں روکتا، پر میرا بندہ جو میرا حق ہے مجھے دیا کر۔ اللہ کیا؟ فرمایا بندے وجود دیا، تیرا حق دے دیا، پورے وجود کے اندر جو تیرے منہ میں زبان ہے یہ زبان میرے حوالے کر دے۔ اذکر اللہ ذکر کثیرا، میرا بندہ تو چلتے پھرتے میرا نام لیا کر، میرا بندہ زمین پہ میرا نام لیا کر، میں عرش بری پہ تیرا نام لوں گا۔ ایک دنیا کا ماحول اور دنیا کا مکان ہے جس کے لیے آپ کو مجھے محاورہ ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں، کپڑے بدلنے کا ٹائم نہیں، منہ دھونے کا وقت نہیں۔ یہ وہ ماحول اور وہ مقام ہے جس کو اللہ جل شانہ نے کبھی اپنی نظروں میں لیا ہی نہیں، جس کی وقت اور جس کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، اور جس ماحول، جس مکان، جس آرام، جس جگہ کا اللہ نے وعدہ کیا وہ ایسی ہے دنیا کے لاکھ ماحول اس ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تربیت کا ہونا، ماحول کا اچھا ہونا، نیک ہونا، یہ ساری اس کی صفات ہیں کہ دنیا کی زندگی کی کامیابی ہے۔ آخرت کی زندگی انسان کی کامیاب سے کامیاب تر بن جائے اس کے لیے میں نے 3 قرآن کریم کی مختلف چھوٹی چھوٹی آیتوں کا حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان تینوں راستوں پر چلنے کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی سیرت پر ہمیں آنا پڑے۔ دنیا کی زندگی شاید پیسے پر، دنیا کی زندگی شاید مال پہ بنتی ہو، لیکن آخرت کی زندگی کے لیے معیار اللہ نے شرط حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے رکھے۔ اب انسان کے میں پیسے سے مال سے کامیاب ہوں گا، یہ اس کے دماغ کا خمار ہے کہ مرنے کے بعد نہیں کہ مرتے وقت یہ ساری چربی دماغ سے اللہ اتار دے۔ باپ بیٹوں کو منع کرتا ہے، یار ادھر نہ پھریا کر، اس کے ساتھ نہ جایا کر، فلانے کے ساتھ بیٹھا کر، میں منع نہیں کرتا۔ گھر کے اندر روزانہ اولاد کے ساتھ یہ جھگڑا ہے، یار تم مان لے پھر میں تیرے ہاتھ چکاں گا، پھر تو کہیں گا پیو نے سڑنا زیادتی کی ہے، مان جا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ مان جا، اپنے ماحول کو بدل، قیامت کے دن تو کہے گا میرے سے زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی نہیں، تیرے جو تو نہیں دنیا کی زندگی گزار کے آیا ہے کہ تجھے اس کی سزا۔ جزا کی جگہ اللہ نے زمین رکھی نہیں، جزا کی جگہ آسمان کے اوپر، اعمال کی جگہ زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، اور اعمال 2 ہی ہیں، نیک یا بد، راستے 2 ہی ہیں، نیکی والا برائی والا، منزل بھی انسان کی 2 ہے، جنت یا جہنم، کامیابی کی منزل جنت، ناکامی کی منزل۔ ان راستوں پہ یہی منزل ملے گی، اس کے علاوہ اور منزل کوئی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ اپنے بندے سے قرآن میں تقاضا کر رہا ہے کہ تو کن کے ساتھ رہے، کس ماحول کے اندر رہے، اور کن لوگوں کے ساتھ تجھے زندگی گزارنی چاہیے۔ کن بندوں کے ساتھ دیکھ کے میں تجھے خوش ہوتا ہوں۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میری بہت مختصر سی بات ہے کیونکہ وقت بہت بیت چکا اور مہمان نبی تشریف لا رہے ہیں تاکہ صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوش حواس میں پڑھ سکیں اور جمعے کی تیاری کریں. سب سے پہلے پروردگار عالم نے شرط لگائی وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے. اور ایمان والے کون ہیں؟ پروردگار عالم ایمان والوں کا اعلان، ان کی پہچان قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے کہ جن پر پروردگار عالم نے اپنا انعام فرمایا.